والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم صدق رسول النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری احلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید القونین وثقلین والفریقین من عرب ومن عجم فإن من جودک الدنیا وذرتها ومن علومک علم اللوح والقلم یا اکرم الخلق ما لی من نلوذ به سواک عند حلول الحادث الامم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ٹھیک ہے جی، ایک بار پڑھا ہے، کوشش دوبارہ سے کریں گے، لیکن صرف پڑھنا نہیں ہے، آپ نے محبت سے بھی پڑھنا ہے اور توجہ سے بھی پڑھنا ہے۔ اکثر ہوتا یہ ہے کہ صرف زبان پڑھ رہی ہوتی ہے، باقی ہمارا دھیان شان ہوتا، کیونکہ اکثر ہم کیسے پڑھتے ہیں صلاۃ والسلام علیک، اس کا مطلب ہے پڑھا ضرور ہے لیکن توجہ نہیں تھی۔ اس لیے بزرگوں نے دو طریقے بتائے ہیں، پہلا یہ ہے کہ جب پڑھو تو نگاہیں جھکا لو، اور پھر بزرگ کہتے ہیں اگر اور مزہ لینا ہے تو پھر بند ہی کر لو۔ ٹھیک، آپ کی مرضی ہے، جھکا کے پڑھیں بند کر کے پڑھیں، لیکن ایک بات بلکہ میں کہوں گا اتنی محبت سے پڑھیں، اتنی محبت سے پڑھیں اور اتنی توجہ سے پڑھیں کہ بیٹھے آپ فیصلہ آباد ہے لیکن پہنچا مدینہ پاک جائے، اور پہنچ سکتا ہے بندہ، کوئی بڑی بات نہیں ہے، خیال میں بڑی طاقت ہے۔ وہ اعظم چشتی صاحب نے کہا تھا نا، کوہ سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا۔ اب کیا اس وقت دل سینے میں نہیں تھا، سینے میں ہی تھا، لیکن بس خیال میں طاقت ہے بڑی ہے، تو کیونکہ ہماری توجہ ہی نہیں ہے، محنت ہی نہیں ہم کرتے اس لحاظ سے، اس لیے یہ ساری چیزیں اب ہم سے چھن گئی ہیں، اس لیے دو بار پڑھنا ہوتا ہے۔ بس گزارش ہے کہ دو بار ہی تو سونا کر کے پڑھے کرنا۔ ٹھیک، آپ کا ذکر ضروری ہے یا دیواریں دیکھنا ضروری ہے؟ آپ کا ذکر ضروری ہے کہ پنکھے دیکھنا ضروری ہے؟ سونا کر کے پتہ نہیں ہم کیوں وہاں تک نہیں پہنچ سکے، ہمیں تو پنکھے اور دیواریں سوج رہی ہوتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت تو کہتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ فرماتے جب ان کا ذکر ہوتا ہے تو پھر کوئی اور ذکر نہیں ہوتا ہے۔ اسی بس آپ نے محنت کرنی ہے، آپ نے توجہ، آپ نے فوکس۔ پھر دیکھیں حضرت یہ ذکر مبارک کرتا کیا ہے، اس مٹی کے انبار میں کیا رکھا ہے، بس نام محمد نے سجا رکھا ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ لیکن بس یہ باتیں کتابوں میں لکھی رہ گئی ہیں، عمل والا معاملہ یہ کتابوں میں لکھی رہ گئی ہیں جی۔ نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں۔ ہم تو اقبال سے 100 سال اور آگے ہیں، لیکن حضرت صاحب کیڑا ویلنے چ باندھ ہوئے، سچ مچائے مچ۔ اور ہمیں تو ویسے بھی عادت پڑ گئی ہے تعریفوں کی، ہمیں عادت پڑ گئی ہے خوش آمد کی، ہمیں عادت پڑ گئی ہے خوش رہنے اور خوش کرنے کی، تو کیڑا ویلنے چ باندھ ہوئے حضرت۔ جی، آزاں رہ گئی روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ اس لیے آئیں اس جانب
اور مزہ لیں. دیکھیں نا، میں اکثر کہتا ہوں کہ کسی کو کتنا لطف آیا ہوگا. کیا لکھا؟ میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام. میٹھا ہے، لیکن کیونکہ ہمیں یہ میٹھا محسوس ہی نہیں ہوتا، اس لیے ہم نام تو ان کا لے رہے ہوتے ہیں لیکن دیکھ ہم سچے کب دے رہے ہوتے. حالا آپ نہیں مانیں گے، آپ کہیں گے نہیں ہوتا ہے محسوس، تو جی تسی نہیں منو گے تو مننا گا میں بھی کوئی نہیں. کیونکہ جس دن ہمیں یہ میٹھا محسوس ہونا شروع ہو گیا تو پھر ہر شے کی کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے. تو پھر اس کی دلیل کیا ہوگی؟ پھر ہم نے اور کوئی کام ہی نہیں کرنا. کوئی گالی دے گا، کوئی غیبت کرے گا، ہم نے کہنا چھڑ یار، چل انہوں دا نام لے کے منہ میٹھا کریے. لیکن کیونکہ منہ میٹھا ہوتا ہی نہیں ہے، یہ کیفیات نصیب ہی نہیں ہے ہمیں. اس لیے بس کہیں محفل میں چلے گئے تو بس پڑھ لیا. لیکن جن کو میٹھا محسوس ہوتا تھا وہ کیا؟ میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام. اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ میٹھا ہے، لیکن محبت اور زیادہ تھی تو اور زیادہ رنگ کھولے حضرت. یہ کہہ رہے ہیں میٹھا ہے، لیکن میاں محمد بخش صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ اب کہتے ہیں کچھ سواد نہیں مشری اندر، کچھ سواد نہیں مشری اندر تے اساں کھنڈا بھی چکھ ڈٹھیاں. وہ کہہ رہے ہیں میٹھا میٹھا ہے میرے محمد. میاں صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کچھ سواد نہیں مشری اندر تے اساں کھنڈا بھی چکھ ڈٹھیاں، اینا ساریاں چیزاں نالو گلاں حضور دیاں مٹھیاں. یہ آپ جتنی توجہ ہوگی، جتنی محبت زیادہ ہوگی، اتنی رنگ کھولیں گے. اس لیے میری گزارش ہے آپ سے کہ جب بھی آپ کا نام لینا ہو سونا کر کے لے، توجہ، دھیان، محبت، ذوق، شوق. پھر دیکھو حضرت یہ نام کیا کرتا ہے. ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا تبسم بھی نہ ہو، چمن دہر. ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. آئیں اس جانی میں اور اتنا سونا کر کے یہ نام لیں کہ لیں زبان سے لیکن دل اور روح میں یہ نام مبارک اتر جائے. نہیں جا رہا، نہ دل تک جا رہا ہے اور نہ ہی روح تک جا رہا ہے. جیسے میں نے کہا نا، ہر چیز کی دلیل ہوتی ہے. جس نے یہ نام مبارک دل اور روح تک چلا گیا پھر تانوں پتہ ہی نہیں لگنا کہ میں آ جانی ہے یہ جا رہا. کیونکہ ابھی دل پہ کسی اور کی جاگیر، ابھی دل کسی اور کی جاگیر ہے. اسی لیے ہمارے حلیے، ہمارے چہرے بھی اسی طرح کے ہیں کہ دل جس کی جاگیر ہے، جیسا وہ چاہتی ہے ہم نے ویسے اپنے اپنے چہرے بنا رکھے ہیں. لیکن جس دن اس دل کو نبی علیہ السلام کا ذکر میسر آ گیا تو تانوں پتہ ہی نہیں لگنا حضرت ہے کیویں آ جانی، تانوں پتہ ہی نہیں لگنا ہے کیویں آ جانی. کیونکہ ابھی اور جاتا ہے دل تک حضرت. میں اکثر جاتا ہوں، میں کہتا ہوں دیکھنا اللہ حضرت جن کے نام پہ چلو آج ہم بیٹھے ہیں، جن کا مبارک خاندان آج ہمارا موضوع ہے، تو اللہ حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور ہے. اللہ حضرت کہتے ہیں جس دل کو ان کی یاد میسر نہیں، وہ کو دل ہے، وہ تو نہیں دل کوئی بھی. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. بات دل تک جانی چاہیے. لیکن کیونکہ ایک سبق پہلے سنایا ہے، ایک یہ سنا رہا ہوں، ایک اس کے بعد میں نے سنانا جا کے. جہاں تک مجھے سمجھ آئی ہے، ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں اس معاملے میں، لیکن جہاں تک مجھے سمجھ آئی ہے ہمیں نا بس عادت پڑ گئی ہے کانوں کا چسکا لگانے کی، ہمیں عادت پڑ گئی ہے کانوں کا مزہ لینے کی. بس ہم مزہ لیتے ہیں اور لے کے چلے جاتے ہیں. اس سے آگے بات ہے، مثلا مثال کے طور پہ یہ جو شعر ہے میں نے پہلی بار نہیں پڑھا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے. لیکن مجھے آج تک جاتے ہوئے کسی نے کھڑا کر کے یہ نہیں پوچھا کہ مصباحی صاحب دل بھی ذکر کرتا ہے، دل بھی ذکر کرتا ہے. اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے امام، لیکن آج تک کسی نے کھڑا کر کے نہیں پوچھا کہ دل بھی ذکر کرتا. کیوں؟ کیونکہ ہم بس مزہ لیتے ہیں کانوں کا اور مزہ لے کے اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے. لیکن پتہ نہیں اب بھی کسی نے پوچھنا ہے کہ نہیں پوچھنا، لیکن چلو
حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال ہوا تھا کہ حضرت دل بھی ذکر کرتا ہے؟ فرمایا ہاں دل بھی ذکر کرتا ہے۔ اس نے پھر عرض کی حضور دل کیسے ذکر کر سکتا ہے؟ فرمایا کیوں، تجھے کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا حضرت مسئلہ نہیں، بات نہیں سمجھ میں آتی، دل گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، دل گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، یہ کیسے ذکر کر سکتا ہے؟ فرمایا زبان بھی تو گوشت کا ٹکڑا ہی ہے نا، جو اللہ اس کو توفیق دے سکتا ہے تو تھوڑی ساری ہمت کر، وہ تیرے دل کو بھی دے دے گا۔ لیکن ہمت کرے کون ہے؟ ہم کانوں کا مزہ لیتے ہیں اور لے کے پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے۔ لیکن دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا۔ ہم تو حضرت صاحب ابھی تک زبان والی یاد ٹھیک نہیں کر سکے ہیں، دل والے معاملے تو کہیں دور کھڑے ہیں۔ اللہ کا گھر ہے، سونا وقت ہے، سونا ویلا ہے، سونے لوگوں کا ذکر ہے، بس اللہ ہمارے حال پہ رحم کر دے، اللہ ہمیں ذوق اور شوق عطا کر دے۔ اور کیونکہ زیادہ، میں اکثر کہتا ہوں کہ حضرت زیادہ تکلیف یہ ہوتی ہے یہاں تو کچھ بھی نہ پوچھیں حضرت، تو ہمیں بھی صبر آ جائے، اپنا سارا کچھ پوچھتے ہیں، گھما پھرا کے۔ آج کل ہر بندہ مصباحی صاحب کوئی وظیفہ دسو، پیسے آن، تو میں سارے نو کہنا میں جے کو ہوندا تے میں تینوں کانوں دسنا ہی، میں آپے نہ پڑھ لیندا پہلے، جے کو ہوندا تے میں تینوں کانوں دسنا ہی، میں پہلے آپے پڑھدا کتے بہ کے۔ پتہ نہیں حضرت صاحب کب ہم ان چیزوں سے باہر نکلیں گے۔ فکر اعلیٰ حضرت، فکر اعلیٰ حضرت، فکر اعلیٰ حضرت میں تو یہ ہے ہی نہیں کچھ بھی حضرت۔ فکر اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، فکر اعلیٰ حضرت میں تو یہ ہے ہی کوئی نہیں حضرت۔ فکر اعلیٰ حضرت کیا؟ کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو۔ اتنے تو ہے ہی نہیں ہے کچھ بھی حضرت، ادھر تو بس یہی ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اتنے تو ہے ہی نہیں اس طرح کا کچھ بھی حضرت، ادھر تو بھائی یہی ہے، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا۔ اتنے تو ہے ہی کچھ نہیں۔ لیکن 78 سال ہو گئے پاکستان بنے، بس ہم ادھر کے ادھر ہی کھڑے ہیں، بلکہ دن بدن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف میں ممبر پہ کھڑے ہو کے اعلان فرمایا کرتے تھے، لوگو تم وہ کرو جس کا تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا ہے، پھر وہ بھی وہ کرے گا جس کا اس نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ انہوں نے وعدہ کیتا ہے رزق دا، انہیں رزق دا وعدہ کیتا ہے، لیکن ہم اس ٹینشن سے باہر نکل سکے، اور جو ٹینشن ہونی چاہیے تھی وہ ہم کہیں پیچھے چھوڑ آئے حضرت۔ نماز کوئی ٹینشن نہیں، قرآن کوئی ٹینشن نہیں، ذکر و اذکار کوئی ٹینشن نہیں، حلال حرام کوئی ٹینشن، قطع تعلقی کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اللہ جو ٹینشن ہونی چاہیے تھی وہ ہم کہیں پیچھے چھوڑ آئے۔ مولا مرتضیٰ اپنے دروازے پہ بیٹھے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، کوئی چاہنے والا گزرا، اس نے روتے دیکھا مولا پاک کو، کھڑا ہو گیا، پوچھتا مولا کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا لگتا ہے اللہ علی تو ناراض ہو گیا۔ اللہ پاک علی تو ناراض ہو سکتے، بلکہ علی تو وہ ہے میرے محبوب، فرما رہے ہیں تم جنت کی دعائیں مانگتے ہو، میرا علی وہ ہے جس کو جنت مانگتی ہے۔ جنت علی کی مشتاق، جنت علی کی مشتاق ہے، رو رہے ہیں۔ پوچھا کیوں؟ لگتا ہے اللہ علی تو ناراض ہو گیا۔ اگر نہیں حضرت، اللہ علی سے ناراض نہیں ہو سکتا۔ فرمایا نہیں مجھے لگتا ہے ہو گیا۔ عرض کی حضور کیسے؟ فرمایا کتنے دن گزر گئے علی کے گھر میں کوئی مہمان ہی نہیں آیا، ہم ٹینشن ہی کوئی نہیں۔ اللہ خوش ہے، اللہ ناراض ہے، حضور خوش ہیں، حضور ناراض ہے، کوئی ٹینشن۔ اللہ سب سے زیادہ حق اللہ اور اللہ کے رسول کہہ کے ان کو راضی کیا جائے۔ اللہ ورسولہ احق ان یرضوا، سب تو زیادہ حق اللہ تے اللہ دے رسول دے، تو انہوں نے راضی کیتا جائے۔ اس لیے حضرت میری گزارش ہے، بڑے کنا دے مزے لے لے کچھ نہ ملا لے پاسے آئیے۔ آج ہم حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مبارک عرس کی تقریب میں حاضر ہیں۔ اللہ حضرت کسی شخصیت کو بولنا بہت سوکھا کام ہے، ٹھیک ہے، کوئی اس طرح کی بات ہی نہیں ہونی کہ کوئی ناراض ہو، کوئی اس طرح کی، اللہ سب سے سوکھا ٹاپک ہے، بولتے جاؤ بولتا جاؤ،
सारा रास्ता मैं किताब पढ़ता आया हूँ, बहुत सोखा टप। लेकिन चलो मैं बस एक दो बात करूंगा और कुछ अपने हालात सामने रखूंगा। क्या कमो पेश आपने 70 के करीब किताबें लिखी। 19 साल की उम्र में आपने तदरीस का आगाज किया और कुछ अरसे के बाद आप बरेली शरीफ में सदर मुदर्रिस थे। कुछ अरसे के बाद आप सदर, हम जिनके मानने वाले हैं ना हजरत, वो पढ़ने पढ़ाने वाले लोग थे। लेकिन जरा हमें देखें कि हमने पढ़ने और पढ़ाने वालों के साथ सलूक क्या किया है। मैं हजरत ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं, ऐसे ऐसे मुदर्रिसीन को जानता हूं, 50 साल हो गए हैं पढ़ाते हुए, किताब की हाजत ही नहीं है, पूरी पूरी किताबें याद है। ऐसे ऐसे मुदर्रिस कि सिराजी जैसी मुश्किल किताब जुबानी याद है। वो 50 साल हो गए ना सिराजी पढ़ाने। नहव मीर, शरह जामी, रियादु सालिहीन, शर्फ मियातु आमिल, अकायद नस्फी, यहां तक कि बुखारी शरीफ तक याद है। लेकिन दुख की बात ये है हजरत जी, उनके शहर में भी उनको कोई नहीं जानता, क्योंकि ना इल्म से प्यार किया ना इल्म वालों से प्यार किया। 77 साल तो हजरत हो गए, हमारे स्टेजों पे मौजू एक चल रहा है, क्या अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, तो भी अद्दा अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून पे गुफ्तगू कोई। फिर उसका नतीजा क्या निकला, जिन्ने नंगे थे, जिन्ने गाला कड्डन वाले थे, जिन्ने बेनमाज, सारे वली बन गए थे। क्योंकि एक आयत में शाने विलायत और अगली आयत में मेयारे विलायत। शाने विलायत तो बयान हुआ है, मेयारे विलायत किस किस को हमने वली बना दिया और कौन कौन वली बन गया, जिसको वली की वाओ की कोने की भी हवा नहीं लगी है, सारे वली बन गए। क्यों? क्योंकि दस ये नहीं, जड़ा वली होएगा ईमान वाला भी होएगा और अल्लाह को डरन वाला भी होएगा। और जो वली है हजरत, उनका पुरसाने हाल ही कोई। नबी अलैहि सलाम की बारगाह में एक आलिम और एक आबिद का तज़किरा किया गया। आपने फरमाया तुम्हारे आलिम को तुम्हारे आबिद पे ऐसे फजीलत है जैसे मेरी फजीलत तुम्हारे आम शख्स। ये नहीं कहा जैसे मेरी फजीलत अबू बकर पे है, जैसे मेरी फजीलत उमर पे है, जैसे मेरी फजीलत उस्मान पे है, जैसे मेरी फजीलत अली पे है, जैसे मेरी फजीलत फातिमा पे है। फरमाया आलिम को आबिद पे ऐसी फजीलत है जैसे मेरी फजीलत तुम्हारे आम शख्स। देख लो क्या उलमा का फरजाने हाल है, कुछ भी। मैं उस दिन एक प्रोग्राम में इसी तरह बयान करने गया तो स्टेज पे एक साहबजादा साहब भी बैठे थे, जिनके पास साहबजादा साहब के अलावा और कुछ भी नहीं था। वो साथ एक शेखुल हदीस बैठे थे, जिनके शागिर्दों की तादाद शायद हजारों में हो, लेकिन उन्होंने उनको पूछना ही नहीं दिया। सबकी तवज्जो का मरकज साहबजादा साहब। हालांकि नबी अलैहि सलाम फरमा रहे हैं तुम्हारे आलिम को तुम्हारे आबिद पे ऐसे फजीलत है जैसे मेरी फजीलत तुम्हारे आम शख्स। फरमाया जिसने किसी आलिम को देखा वो ऐसे है जैसे उसने मुझे देखा, जिसने किसी आलिम के पीछे नमाज पढ़ी वो ऐसे है जैसे उसने मेरे पीछे नमाज पढ़ी, जिसने किसी आलिम से हाथ मिलाया वो ऐसे है जैसे उसने मुझसे हाथ मिलाया। पीरां दियां मौजां ने ते आलमां नूं असीं कमेटियां हत्थ पा जड़े, आलमां नूं असीं कमेटियां दे ढाह झाड़ चढ़े। उन्होंने फिर वो कीती है कि बस चुप भली है। मैं हमारे कैसे बुजुर्ग हैं हजरत, कमाल आलिम दीन है, इबारत क्या कहने, दरसो तदरीस क्या कहने, कुछ जानते ही नहीं है। मस्जिद के छत पे रहते हैं। मेरी कोशिश होती है कि अगर मैं कभी उस साइड पे जाऊं तो मैं हजरत की इक्तदा में को नमाज। मैं गया, जून था पिछला या मई था, दोपहर थी, सूरज आग बरसा रहा था। मैंने हजरत की इक्तदा में नमाज ज़ोहर पढ़ी, पढ़ के मैं इजाज़त दे के निकलने लगा तो मुझे फरमाने लगे आज ताड़े ली ना वो उन्होंने कोई लफ्ज़ बोला मेरे इस वक्त ज़हन में नहीं है, गिला है। मैंने कहा हुजूर हुक्म। फरमाने लगे अम्मा जी कह रही हैं कि अगर हम भी किसी कोठी में रहते तो मिसबाही साहब ने आना था, क्योंकि हम मस्जिद के छत पे रहते हैं तो इसलिए मिसबाही साहब मिले बगैर ही चले जाते हैं। मैंने कहा हुजूर मस्जिद खलोता मैं नवाशी ते इमरान खान भी बुलाए तो शायद इन्नी खुशी ना होए जिन्नी खुशी मैनू उत्ते जान दी होगी। एक आलिम का घर है, पर्दा है, हिजाब है, तो मैं तो खुद कभी गुजारिश नहीं की कि सानू ही हुजूर कभी अपना परौना बनाओ, सानू ही कभी शर्फ दवो। फरमाने लगे चले आए। फिर हजरत आगे आगे थे, मैं पीछे पीछे था। छत पे घर था। घर क्या था शुरू होने से पहले खत्म हो गया। कमरा क्या था, कमरी थी।
سین کیا تھا، نکی ساری سینی تھی. اور کیونکہ چھت پہ کمرہ تھا، پنکھا تو لگا تھا لیکن ڈائریکٹ چھت پہ دھوپ پڑ رہی تھی، تو پنکھا ہوا دینے کے بجائے آگ ہی پھینک رہا تھا. حضرت چلے گئے کو میرے لیے کو پانی شانی لینے. مجھے اپنی گاڑی اپنا گھر یاد آیا. میں نے کہا واہ سنیو تسی ایڈے بے ذوقے ہو کہ تہاڈے چ میرے ورگے لوگ مشہور نے. اصل میں اتنے ساڈے ذوق دا پتہ لگا کس کس طرح دے بندے ساڈے سنیے چ مشہور نے. اتنا بڑا عالم ہے کسی کو پتہ ہی یہ بھی کوئی ہے. میری آنکھوں سے تو آنسو آ گئے. تو حضرت اتنی دیر میں واپس آ گئے. وہ مجھے روتا دیکھ کے تھوڑے سے بکر رہے. کیا حضرت خیر ہے؟ میں بس حضرت رونا آ گیا. ہوتا نا کوئی کمیٹی کا گلہ کیا ہو، کوئی لوگوں کا گلہ کیا ہو، کچھ نہیں ہے. وہ آگے سے فرمانے لگے مصباحی صاحب اب خود نہیں اپنے بیانات میں کہتے والآخرۃ خیر وابقا، آخرت خیر والی ہے تے ہمیشہ رہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. کیونکہ حضرت علم اور علماء سے پیار ہی نہیں کیا، اس لیے یہ شعبہ اس وقت انتہائی مشکلات کا شکار ہے. حضور مدرس نہیں لب رہے. پہلی گل تے مدرسے کوئی نہیں، تے جو مدرسے ہے نا تے مدرس کوئی نہیں. کیونکہ سارے کہندے نے بھائی چنگا نات ہاں بن جو کم از کم گھنٹے دا 50,000 تے لب جاندا. یہ تے پورا مہینہ پڑھانا تے بعد 12,000 لبنا ہے. حضرت صاحب مسجد میں بیٹھا ہوں، میں اب کسی کا نام نہیں لینا چاہتا. 5-6 کیمرے لگے ہیں، بعد میں احباب ناراض ہوں کہ حضرت آپ نے مارا کیا. اتنے بڑے نام ہیں مدرس، شعبہ زوال کا شکار. کیونکہ نہ علم سے پیار کیا، نہ اعلیٰ حضرت علم والے، مفتی اعظم ہند علم والے، صدر الشریعہ علم والے. نام کن کا لیا اور کیا ہم نے کیا ہے؟ قوالیاں تے نعتاں تے بس سارے پیسے لگا دیے اس میں. میں راستے میں دیکھ کے آیا ہوں فیصل آباد ایگریکلچر یونیورسٹی ہے، پنجاب کالج